بات یہ ہے کہ اگر کسی امیر کا ایک کتا بھی مر جائے تو پورا شہر جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے اور اس کے پیچھے بول پڑتا ہے، لیکن یہاں پر اگر کوئی غریب اس کے خاندان کا جو سربراہ ہے وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے لیکن اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز کدھر مر گئے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیئرمین وائس چیئرمین کے بلدیات کے الیکشن میں کھڑے سارے اپنے ووٹوں کی غرض کے لیے باہر نکلیں گے، لیکن ایم پی اے اور ملک اسد کھوکھر صاحب وہ بھی یہاں کے ہیں، مہادی کرامت صاحب میں نام لے کے بتاتا ہوں، جو حکومت کے لوگ بھی ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہاں پہ چونکہ مسئلے کے حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نقصان تو روز بروز کوئی نہ کوئی جان جا رہی ہے۔ لوگ ہوئے ہیں لیکن کاروبار اپنی جگہ پہ ہے۔ سب سے زیادہ جو مین مسئلہ ہے وہ جانی نقصان کا ہوا ہے۔ یہ جو لائٹ حکام بالا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو 30-35 لوگ مر چکے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک ہفتے میں اگر 2-3 بندے نہ ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں تو اس کا کوئی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ جو مقامی یہاں کے سیاستدان ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، ان کے کان پہ تو جوں تک نہیں رینگ رہی۔ یہ چاہتے ہیں کہ آدھا چونگ جو ہے نا ایکسیڈنٹ میں مارا جائے۔ کہ ہیں یہ ناقص نظام، یہ ہمارے حکمران نااہل حکمران ہیں، ان سے کسی اچھائی کی کسی بھی کام کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اتنے جانے ہمارے آپ اگر میرے السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹی وی 89 اور میں ہوں مہر علی نقیبی، اور اس وقت میں مین بازار چونگ کے بالکل سٹاپ کے اوپر موجود ہوں، ملتان روڈ کے اوپر موجود ہوں، اور یہاں کا جو مسئلہ ہے ملتان روڈ کا کٹ کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم آج اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اور چونکہ پورا چونگ یہ جانتا ہے کہ یہ کٹ کا مسئلہ جو ہے ایک درینہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ روڈ جو ہے اس وقت اس روڈ کو، یہ ملتان روڈ کو خون والا روڈ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی تک جب سے یہ کٹ بند ہوا ہے یہاں پر یہ ملتان روڈ جو ہے 13 سے 14 جانیں وہ لے چکا ہے، اور جس کے اندر بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، اور اس میں بوڑھے بھی موجود ہیں، اور جو کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں صرف اس کٹ کے لیے، اس روڈ کے کٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ چونکہ عوام بھی موجود ہے، ان سے بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ کٹ کا جو مسئلہ ہے یہ آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، اور یہاں پر جو دوسری سائڈ پہ آبادی رہنے والی ہے اس کو اگر کوئی کام ہوتا ہے اس سائڈ پہ تو وہ ان کو یہ پھلانگ کر کٹ جو ہے ملتان روڈ پھلانگ کر اس سائڈ پہ آنا پڑتا ہے، کیونکہ نہ تو یہاں پر کوئی برج ہے، نہ کوئی بائک کے لیے کوئی راستہ ہے، کیونکہ جو یو ٹرن ہے یہاں پر وہ یہاں سے کم از کم بھی کوئی 2 سے 3 کلومیٹر دور ہے، تو لوگوں کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ یہاں سے پھلانگ کر اپنا آسان سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں 2 منٹ میں ہم سڑک کی اس سائڈ پر چلے جائیں گے، لیکن اسی چکر کے اندر وہ اپنی جان کو بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چونگ سے عرفان صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عرفان بھائی، کیا کہیں گے اس کٹ کے حوالے سے؟ کتنی کوشش کی جا چکی ہے اور اس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ نقصان تو آپ کو پتہ ہے، آپ جیسے فرما رہے ہیں بہتر فرما رہے ہیں، نقصان تو روز بروز کوئی نہ کوئی جان جا رہی ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ ہمارے ادھر 2 یونین کونسل ہیں، 258 اور 259، اور ایک ہی راستہ ہے یہ، اس کا کٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری بھی یہ جو ہمارے اوپر بالکل، کیونکہ جو اس پورے علاقے کی جو آبادی ہے اس کے لیے جو قبرستان ہے وہ بھی صرف ایک سائڈ پر ہیں، لیکن دوسری سائڈ پر کوئی قبرستان نہیں ہے۔ وہاں سے اگر کوئی جنازہ آنا ہوتا ہے تو اس کو روڈ کے اس سائڈ پہ چونکہ زیادہ آبادی والی سائڈ پر آنا پڑتا ہے، لیکن جس کے لیے ان کو جانا پڑے گا 2 سے 3 کلومیٹر آگے یو ٹرن لینے کے لیے، لیکن جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اگر یہاں پر کٹ یا یو ٹرن بن جاتا ہے لیکن یہ دونوں آبادی والے کے لیے بہت آسان ہوگا، اور اس کی وجہ سے تاجران جو ہے چونکہ ان کو بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر جو چونکہ نوجوان لڑکیاں اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اکیڈمیز کے لیے یا تو ادھر والے علاقے کی جو بچے ہیں ان کو دوسری سائڈ پر جانا پڑتا ہے، اور جو دوسری سائڈ پہ رہنے والے جو بچے ہیں اکیڈمیز اور اسکول میں جانے کے لیے ان کو اس سائڈ پر آنا پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے
جو ان کو یہ روڈ جو ہے وہ پھلانگنا پڑتا ہے. میں آپ کو اگر کیمرہ مین دکھا سکتے تو اس طرح جو ہے وہ روڈ ان کو پھلانگنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے روڈ کے اوپر بڑی گاڑیاں ہیں, ٹرک ہیں اور بسیں ہیں جو کہ تیز رفتار ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ یہاں پر آئے دن ہوتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پر عوام موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رانا حسن صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رانا صاحب, کیا کہیں گے اس کٹ کے حوالے سے؟ اچھا, سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ایک تو بازار ہوا ہے, کاروباری لوگ ہوئے ہیں, لیکن کاروبار اپنی جگہ پہ ہے. سب سے زیادہ جو مین مسئلہ ہے وہ جانی نقصان کا ہوا ہے. یہ جو لائٹ کے پول لگے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس میں سے گزرتے ہیں. ایک تو سیڑھی بھی نہیں بنائی گئی, پھر برج دوسرا بائک والا وہ بھی نہیں بنایا گیا, اور یو ٹرن سب سے زیادہ دور ہے جو یہاں سے تقریباً 2-3 کلومیٹر بنتا ہے اس سائڈ سے, 2-3 کلومیٹر اس سائڈ سے ہے. لیکن لوگ مجبور ہیں, انہوں نے تو گزر نہیں ہے, کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے پھیلانگنا ہے. اس کو بند کیا گیا تھا پول کے اندر, مطلب انہوں نے راڈز لگائے تھے تو لوگوں نے وہ بھی نکال دیے کیونکہ انہوں نے تو گزرنا ہے. تو اب ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں, بازار کی انتظامیہ ہے یا سیاسی پولیٹکس کے لوگ ہیں جتنے بھی, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن کسی بھی سطح پہ ہماری نہیں سنی جا رہی. جی چاچا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چونکہ رہائشی ہیں, یہاں کے تاجر بھی ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس کٹ کے حوالے سے؟ سر جی, ہماری تو گورنمنٹ سے اپیل ہے, یہاں کٹ کی وجہ سے بہت سے حادثے ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے. مہربانی ہے یہ کٹ یہاں سے ہونا چاہیے اور ضروری ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسکول کے بچے ہیں وہ جب چھٹی ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. اس لیے آپ سے مہربانی گورنمنٹ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہاں کٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی مہربانی ہے. یہ پوری قوم, اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی امیر کا ایک کتا بھی مر جائے تو پورا شہر جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے اور اس کے پیچھے بول پڑتا ہے. لیکن یہاں پر اگر کوئی غریب, اس کے خاندان کا جو سربراہ ہے وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے, لیکن اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سیاستدان وہ یہاں پر آ کر سیاست کرتے ہیں, لیکن کسی غریب کا جو اس دنیا سے چلا گیا, جو واحد کفیل تھا اس کے گھر کا کمانے والا, وہ اس روڈ کی زد میں آ کر اس کٹ کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا, لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے ساتھ اور بھی چونکہ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی, آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ چون کا یہ کٹ انہوں نے بارڈر ہی بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک ہفتے میں اگر 2-3 بندے نہ ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں تو اس کا کوئی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. جو مقامی یہاں کے سیاستدان ہیں, MNA ہیں, MP صاحب ہیں, ان کے کان پہ تو جوں تک نہیں رینگ رہی. یہ چاہتے ہیں کہ آدھا چونگ جو ہے نا ایکسیڈنٹ میں مارا جائے. یہ اس مسئلے کو سیریس لے ہی نہیں رہے. یہ ان کے لیے مسئلہ, اصل میں یہ ان کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. جب تک ہم خود اس کے لیے نہیں نہ نکلیں گے باہر, یہ روڈ بند نہیں ہوگا, پراپر طریقے سے احتجاج نہیں ہوگا, یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. بالکل قربانی تو دینی پڑے گی, اپنے تھوڑے سے سکون کی قربانی دینی پڑے گی. ہم نے پورے چونک کو اطلاع کی تھی, لیکن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ صرف چند لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اس احتجاج میں شامل ہوئے ہیں, اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے. لیکن پورے چونک کو دعوت دی گئی تھی کہ یہاں پر آئیں اور اس مسئلے کے لیے آواز اٹھائیں, لیکن صرف چند لوگ آئے ہیں کیونکہ ہم اپنے سکون کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی تک لوگ اپنے بستروں میں موجود ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کب شروع کرنا ہے. 11 بجے کا ٹائم تھا, ہم لوگ 11 بجے رائٹ ٹائم یہاں پر موجود تھے, لیکن لوگ ابھی تک اپنے بستروں میں موجود ہیں. جب تک یہ قربانی نہیں دیں گے, اپنے بستروں پہ سے نہیں نکلیں گے, اس اپنے سکون کی قربانی نہیں دیں گے, اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. کیونکہ کل کو اگر میرا کوئی عزیز, خدا نہ خواستہ میرا کوئی جاننے والا, میرا کوئی رشتہ دار اس حادثے کا شکار ہوگا تو پھر مجھے اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کی تکلیف کیا ہے. کیونکہ اس کی تکلیف صرف وہی جانتا ہے کہ جس کے گھر والے, جس کے رشتہ دار, جس کے عزیز و اقارب اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں, وہی اس تکلیف کو جانتا ہے اور وہی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے. کہ بوڑھے نوجوان کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا جو ہے نا شکار ہوئے ہیں, سڑک کو پھلانگ کے دوسری طرف جاتے ہیں بچے اور چوٹ لگ جاتی ہے, ادھر سے گاڑی آتی ہے کہ آپ کے سامنے بائک کس طرح گزر رہی ہے. اس وجہ سے جو تیز رفتار گاڑی آتی ہے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار بن رہی ہے. جی بلال صاحب, آپ کیا کہیں گے اس کٹ کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ کی بھی جو جاب کا مسئلہ ہے, آپ بھی دوسری سائڈ پر آپ کو جانا پڑتا ہے, تو کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, کتنی مشکل پیش آتی ہے؟ السلام علیکم.
دیکھیں جی، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف چونک کا نہیں رہ گیا اب، یہ مسئلہ حکومتی سطح تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ جو روڈ کا ملتان کا ہے، یہ ملتان تک کے پیسنجرز کے لیے مسئلہ ہے۔ ہم کہیں کہ چونک کے لیے ہم نے کراس کر کے جانا ہے وہاں پہ، تو پورا 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر آگے جا کے ٹرن لینا پڑتا ہے، پھر واپس آنا پڑتا ہے، ٹوٹلی ہمارے 3 سے 4 کلومیٹر ویسٹ ہو رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سب سے قیمتی جو سرمایہ ہمارا اس وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ روٹین کے ساتھ کوانٹٹی میں ہماری یہاں پہ جو مواد کا سلسلہ جاری ہے، اتنا زیادہ ڈسپلن ایرر بن گیا یہاں پہ کہ ہمیں الفاظ کو چناؤ وہ نہیں آ پا رہا۔ آپ ان جانی نقصان جو ہوئے ہیں ان کے گھروں سے جا کے پوچھیں، ان میتوں سے پوچھیں کہ جو گھر سے سامان لینے کی گھر سے کوئی راہ گزر کسی کے رشتہ داروں سے ملنے کی گھر سے وہ نکلے ہوئے تھے اور ان کی اموات کا مسئلہ بن گیا۔ اب دیکھیں یہ جانی مسئلہ کب تک کہاں تک رہے گا؟ ہمارے MNAs ہمارے MPAs کدھر مر گئے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیئرمین وائس چیئرمین کے بلدیات کے الیکشن میں کھڑے سارے اپنے ووٹوں کی غرض کے لیے باہر نکلیں گے، لیکن یہ جو جانی اموات ہے، جو مسئلہ پورے چوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جانی اور نقصانی مال۔ اب یہاں پہ یہ پاس سکول ہے، آپ سکول کی بچیوں کو جب کراس کرتے دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں یہ انسانی حص مر چکی ہے اس حد تک کہ نوجوان لڑکیاں 3 فٹ تک یہ پھلانگ کر جانا پڑتا ہے، اور پوری یہ سطح دیکھ رہی ہے، یہ عوام دیکھ رہی ہے کہ انہیں پھلانگ کے جانا پڑتا ہے۔ بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے پیچھے ہی آپ یہ رش ایک مرتبہ دکھا دیں کہ رش کی نوعیت کیا ہے، آپ ایک مرتبہ علی بھائی یہ دکھائیں اور پتہ چلے کہ معیار کیا بن گیا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے دکھانا ہے بلال کلونی میں لوگوں نے جانا ہے اور بلال کلونی میں لوگوں نے ادھر مین بازار کی طرف آنا ہے، تو یہاں پہ ایک ایسا الٹرنیٹیو رستہ بنانا چاہیے کہ جس سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ پتہ نہیں کب ہی حکمران سنیں گے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو اچھی سوچ عطا فرمائے۔ ہمارے جو علاقے کے MNA جو الیکٹڈ ہمارے ادھر MNAs بنے ہیں، MPA بنے ہیں، وہ ادھر آ کے ہمارے مسائل کا حل نکالیں، مداوع کریں ہمارے دکھوں کا۔ پتہ نہیں کب ان کو عقل آئے گی۔ بہرحال ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے اللہ ایسے حکمرانوں کو، ایسے MPAs کو جو الیکٹڈ ہمارے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن نشی میں یہ بات ڈال دے، یہ بات ان تک پہنچ جائے اور وہ ہمارے ایوان سطح ایوان بالا تک پہنچا دیں، جو بھی یہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ان تک یہ بات پہنچے۔ جی بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا۔ بالکل ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو اس طرف بہت جلد جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی جلد از جلد حل نکالنا ہوگا۔ السلام علیکم جی، یہ ہمارے میں بہت زیادہ مسئلہ اس کٹ کا پڑا ہوا ہے۔ ڈیلی کوئی نہ کوئی گاڑی کے نیچے، موٹر سائیکل کے نیچے کچلا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے جا رہے تھے بلال کلونی ادھر سے اوپر سے آنا پڑتا ہے بچوں کو روڈ سے لے کے۔ آئے دن رکشہ وغیرہ یا گاڑی وغیرہ کسی نہ کسی ٹرک میں لگی ہوتی ہے، خدا نہ خدا اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ڈیلی کوئی نہ کوئی مواد یہاں پہ ہو رہی ہے۔ ہم حکمرانوں کو، یہاں کے سیاستدانوں کو، MP اور MNAs کو التجا کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ کٹ اوپن کروانا چاہیے۔ یہ ہمارا ایک اندرونی اور بیرونی اور انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے جس کو حل ہونا چاہیے لازمی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر جماعت اسلامی کے دوست کچھ موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں پمفلٹس بھی ہیں اور یہ بھی اپنی ایک کوشش کر رہے ہیں اس چونک کٹ کے حوالے سے اور لوگوں تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو، سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کی کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور کتنا کام کر چکے ہیں اور کیا کام یہ کر رہے ہیں۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام جو ہے نا وہ عطا کیا ہے، کیونکہ یہ کام جو ایسا کام ہے کہ یہ فلاحی کام ہے، چونکہ جتنی عوام ہے ان کے لیے، ان کی سہولت کے لیے یہ جو ہے نا آپ کام کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا یہ چونک کا جو کراسنگ کا معاملہ ہے، ان کو بنانے سے پہلے اس بات کا سوچنا چاہیے تھا کہ عوام کا یہاں سے کراسنگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت مسئلہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں چونک جو ہے وہ اس طرف بھی حصہ ہے چونک کا اور اس طرف بھی ہے۔ اگر وہاں پہ اس طرف سے اگر کوئی فوت ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو اس میں ان کو جنازے کے لیے ادھر آنا، وہ کیا دیواروں کے اوپر پھلانگ کر آئیں گے؟ کہ ان کے لیے ایک یہ مسئلہ بنا ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں کے MNA MPA اور ملک اسد کھوکر صاحب وہ بھی یہاں کے ہیں، حاجی کرامت صاحب، میں نام لے کے بتاتا ہوں، جو حکومت کے لوگ بھی ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہاں پہ چونکہ مسئلے کے حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ تو ایک جو ہے نا بہت جس کی وجہ سے ہم نکلے ہیں، ہم نے بھی یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ مہم کی ہے کہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ دیکھیں ہمارا مسئلہ ہے۔ اور یہاں پہ لوگ تقریباً میرا خیال 20 سے
30 के दरमियान कोई लोग जो है ना यहाँ से मर चुके हैं इसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे, क्योंकि क्रॉसिंग का नहीं है। यहाँ पे देखें, अगर किसी ने क्रॉस करना है कि पहले वो मंडी तक जाएगा, फिर वहाँ से वापस आके जो है ना, अगर किसी ने मोलन माल जाना है तो वो पहले उधर जाएगा 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर उधर जाएगा। उधर से पेट्रोल महंगा हो रहा है और इधर से देखें कि किसी के जाने के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। तो नौदीन साहब क्या कहेंगे इस कट के हवाले से? सर, कट के हवाले से ये है कि ये बहुत ही संजीदा और बहुत बड़ा मसला है। और ये जो दीवार है ना, समझें कि ये दीवार उन्होंने इस तरह बना दी है कि चूंक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि उधर के लोग उधर रहें, उधर के लोग उधर रहें। जिस तरह की इस वक्त महंगाई चल रही है और जितनी दूर इन्होंने यू टर्न दिए हुए हैं, ये तो किसी तरह भी फिजिबल नहीं है। सबसे पहले पेट्रोल का जो है कीमतें इतनी बढ़ रही हैं कि गरीब आदमी की पहुंच में ही नहीं है। और दूसरा, टाइम का आपने जहां से बाज़ार आना है इस तरफ से तो सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन जब आप यू टर्न लेके आएंगे तो आपका घंटा ज़ाया हो जाता है। और दूसरी बात, मैं हुकाम बाला से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 30-35 लोग मर चुके हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि उनका जो ज़िम्मेदार है वो वक्त के हुक्मरान हैं, और उनकी जो हुक्मरान है और उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और उनकी पकड़ होनी चाहिए कि ये रोड तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन ना उन्होंने कोई यू टर्न दिया है, ना उन्होंने कोई सीढ़ियों का बंदोबस्त किया है, जिसकी वजह से आए रोज़ हलाकतें हो रही हैं, लोग अपाहिज हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, टांगें टूट रही हैं, डेड बॉडियाँ उठा के यहाँ के लोग थक गए हैं। यकीन जाने कि यहाँ पे इतनी अमवात हम रोज़ाना ही देखते हैं, लेकिन ये 7 थाना है, हमारे हुक्मरान है, किसी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, सुनने वाला कोई नहीं है। और क्या हम यही तो कहते हैं, फरियाद करें तो किससे करें? ये हुकूमत को हम बार बार एहतजाज भी कर रहे हैं, हम लोगों को भी जगा रहे हैं। तो मेरी ये आवाम से दरख्वास्त भी है कि आएँ, हमारे साथ चलें, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब। आवाम को एक तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अवाम चूँ के जाग चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि ना असद खोकर ने उसका हल करना है, ना अफजल खोकर ने हल करना है, ना मलिक तारिक ने हल करना है। ये सब नाकाम लोग हैं और ये मसले भी इन्हीं की वजह से हैं। पैसे खाने वालों में भी यही शामिल हैं, इनकी रुकावट डालने वालों में भी यही शामिल हैं। अवाम को समझ आ गई है कि यही इस चीज़ का जो वजह है वो असल में यही लोग हैं। जमात इस्लामी ने इसको टेकअप कर लिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और ये पुल जो है वो अनकरीब इंशाल्लाह हम बनवा कर दम लेंगे। और ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन ब्रिज यानी कि लोगों की क्रॉसिंग का ब्रिज, बल्कि हमने उनसे बात की है कि मोटरसाइकिल्स के लिए भी ये ब्रिज जो है इंशाल्लाह हम बनवाएंगे। अवाम से हमारी एक ही अपील है, यकसू होकर जमात इस्लामी का साथ दें। हम सियासी मुखालफत, हर चीज़ से बालातर होकर अवाम की फ़लाह के लिए, अवाम की आसानी के लिए, चूँकि दरीना मसले को हल करने के लिए ये इंशाल्लाह पुल बनवा कर दम लेंगे। और 89 न्यूज़ को इंशाल्लाह हम दोबारा दावत देंगे उस खुशी के मौके पर जब पुल यहाँ पे लग रहा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं हमेशा, जब भी आप हमें कॉल करेंगे हम आपके साथ होंगे। हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि 89 चैनल ने हमें दावत दी और हम यहाँ पर आए हैं। तो हम आवाम के लिए आए हैं, हमारा यहाँ पर अपना कोई ज़ाती मकसद नहीं है, आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए हम आए हैं। और यहाँ पर हमारे हाथ में ये हैंड बिल भी है और सारी चीज़ें हम कई इससे पहले भी विज़िट कर चुके हैं, अवामी मुतालबात कर चुके हैं, दस्तखती मुहिम चला चुके हैं और ख़ुसूसन चूँकि के अवाम के लिए कर चुके हैं। चूँकि जो मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं और बिजली के हैं, सफाई के हैं, ये नाकिस निज़ाम, ये हमारे हुक्मरान नाअहल हुक्मरान हैं। इनसे किसी अच्छाई की, किसी भी काम की तवक्को नहीं रखी जा सकती, क्योंकि इतने जाने हमारे, आप अगर मेरे पीछे देखें तो कितनी वो ख़वातीन हैं और मर्द और बच्चे हैं जो रोड क्रॉस करते हैं, दूर दराज का चक्कर लगा कर आते हैं। तो ये इतनी नाअहल हुक्मरान है, ये सिर्फ एक पुल तक भी नहीं लगा सकते आवाम के लिए, बजाय आवाम को ये सहूलत देने की मौत में धकेल रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह इनको 10-15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, 2 हफ्तों का, और उससे पहले बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने लोगों के रिव्यूज़ जाने और लोगों ने जो बताया इस कट के हवाले से वो आपने जाना। अब फैसला जो है वो आवाम ने खुद करना है। कब आवाम ने जागना है, कब इन सियासतदानों को बताना है कि हम इस कट के लिए, अपने इस चूँ के दरीना मसले के लिए जाग चुके हैं। अब ये हमारा मसला हल किया जाए, किसी भी सूरत जल्द अज जल्द हमारे इस मसले का हल निकाला जाए। वो सियासतदान कोई भी हो,
وہ ملک اسد ہو, وہ ملک افضل ہو, وہ رانا کرنل طارق ہو, وہ کوئی بھی سیاستدان ہو, لیکن ہمیں اس مسئلے کا حل چاہیے. وہ سیاستدان کوئی بھی ہو, وہ پارٹی کوئی بھی ہو, ہمیں اس کٹ کا حل چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی نقیبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.